کیا 5 وقت کی نماز کے لیے کوئی فرصت ہے؟ غلط بات کی ہے، کیونکہ اس کے نگاہ میں جتنی دولت کی اہمیت ہے اتنی نماز کی نہیں۔ اگر ہوتی جو اتنی مشقت کر کے وہاں جا رہا ہے وہ اپنے گھر مؤذن کی آواز سن کے مسجد نہ آ جاتا، دولت کے برابر بھی اہمیت نہ دی، کیونکہ برابر بھی ہوتی نا تو جس طرح 500 1000 2000 کی خاطر اتنا سفر کیا جاتا ہے تو وہیں ایک نماز کی خاطر گھر سے پیدل چل کے، کوئی مشقت بھی نہیں، کوئی پہاڑ بھی نہیں اٹھانا، اللہ کا حکم آیا اور اس کو گھر سے اٹھ کے مسجد تک آنے کی توفیق نہ ملی، تو کیا اس نے دولت اور نماز کو ایک جیسا سمجھا؟ اگر سمجھا ہوتا تو جتنی مشقت اس کے لیے جھیلتا ہے اگر نماز پڑھنے میں بھی اتنی ہوتی، اگر ہے نہیں، اگر ہوتی، اگر اس کے ہاں دونوں کی ویلیو اہمیت برابر ہوتی تو یہ اتنی مشقت پھر نماز کے لیے بھی جھیلتا کہ نہ جھیلتا؟ حالانکہ اللہ کا کرم دیکھو، اس نے یہ بھی فرمایا کہ لاہور کا رہائشی اسلام آباد جائے تو نماز ہوگی، ایسی بات نہیں، اس کا کرم دیکھو، اس نے یہ نہیں فرمایا فیصل آباد کا رہائشی لاہور جائے تو نماز ہوگی ورنہ نہیں ہوگی، اس نے یہ پابندیاں اٹھا دی اور سرکار فرماتے ہیں میری امت کو تو رب نے ایک ایسی نعمت دی ہے جو پیچھے کسی کو نہیں ملی، پیچھے صرف مسجد میں نماز ہوتی تھی مردوں کی، فرمایا میری امت کے لیے رب نے پوری زمین کو نماز کی جگہ بنا دیا ہے، جہاں مرضی ٹائم ہو جائے کھڑے ہو کے کہہ دیں اللہ اکبر، لیکن کہے کون؟ جس کے اندر اہمیت ہو، کہے کون؟ جس کے دل میں خوف خدا ہو، آئے کون نماز کی طرف؟ جس کو شرم مصطفیٰ ہو، جو اپنے نبی علیہ السلام سے شرم تو کرتا ہو کہ یار جس نبی کی محبت کے وکیل گاتا ہوں وہ نبی مجھے دیکھ بھی رہا ہے میں پھر بھی نماز کو نہیں آتا۔ آپ کا تو عقیدہ یہی ہے نا، کیونکہ آپ مسلمان ہیں اور قرآن و حدیث نے عقیدہ دیا کہ مصطفیٰ کریم سے کوئی ذرا چھپا ہوا نہیں ہے۔ سرکار سے شرم ہوتی تو والدین سے چھپ چھپ کے غلط کارنامے انجام دیے جاتے ہیں، اگر سرکار سے شرم ہوتی، اللہ کا خوف ہوتا، لوگوں سے چھپ چھپ کے گناہ کیے جاتے ہیں۔ غور کرو میرے بھائیوں، اصلاح مومن اس وقت تک ناممکن ہے جب تک اپنے آپ کو کلی طور پہ مصطفیٰ کریم کی شریعت کتابیں نہ کرتے۔ ہر کام جس کی طرف بھی قدم اٹھانا ہے، قدم تمہارا ہو رہنمائی مصطفیٰ کریم کی ہو، جس طرف بھی ہاتھ جائیں ہاتھ تمہارا بلند ہو، اجازت مصطفیٰ کریم کی ہو، جس طرف بھی آنکھ اٹھے آنکھ تمہاری اٹھے، اجازت مصطفیٰ کریم کی ہو، جس طرف بھی تمہارے کان لگے، آواز تم نے سننی ہے لیکن آواز وہ آئے جس کے سننے کی رسول اللہ نے اجازت دی ہے، جس طرف بھی پاؤں اٹھے، ایک قدم بھی اٹھے تو وہ اٹھے اس نیت سے جس طرف پاؤں اٹھا کے جانے کی سرکار نے اجازت عطا فرمائی ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو رسول اللہ کا اس طرح تابع کر دیتا ہے، خدا کی قسم ہے وہ کہیں رہتا ہو جب بھی ضرورت پڑے سرکار کرم فرما دیتے ہیں۔ کہیں مسئلہ کھڑا ہو جائے لیکن اتباع مصطفیٰ کریم کی ہو۔ ہم جو روتے ہیں ہم اتباع بھی کرتے ہیں، ہم نے آپ کی شریعت کو اپنی عقل کے تابع کر لیا، اس کام کو دل کر رہا ہے، سنت شریعت حکم ہے، اس کو دل نہیں کر رہا چھوڑ دیا۔ اسی طرح ہو رہا ہے معاشرے میں نہیں؟ الا ماشاءاللہ اکثریت کی حالت یہی ہے۔ کاش کہ وہ دن آئیں جس طرح صحابہ زندگی گزارتے تھے، کام کوئی بھی کرنا ہوتا پہلے دیکھتے اس کی اجازت ہے پھر قدم اٹھا دیتے۔ ان کی تو اتباع رسول کتنی ہے، سرکار جس جگہ
قربانی کا جانور اپنی ظاہری حیات میں ذبح فرمایا کرتے تھے. سرکار کے ظاہری طور پہ پردہ فرمانے کے بعد حالانکہ جانور کو جہاں مرضی ذبح کر لو قربانی ہو جائے گی، لیکن وہ لائن میں لگے ہوئے ہیں. صحابہ کہاں کھڑے ہیں؟ ایک آتا ہے اپنا جانور اسی جگہ ذبح کرتا ہے جہاں سرکار نے ذبح کیا تھا، وہ جاتا ہے. دوسرا آتا ہے، میرے بھائی یہ ان پہ لازم نہ تھا، لیکن ان نفوس قدسیہ نے آنے والی امت کو قیامت کے دن تک اتباع رسول کا درس دیا ہے کہ دیکھو لازم نہیں ہے، ہم تب بھی اپنا رہے ہیں. تم کیسے غلامی رسول کا دعویٰ کرنے والے ہو؟ جو لازم ہے تم ان کو بھی چھوڑ دیتے ہو، تم ان کو بھی. اپنے اپنے حال پہ غور کرو، اپنی اپنی زندگی کے طرز عمل پہ غور کرو کہ میں کس طرح دن رات گزار رہا ہوں، میری حالت کیا ہے، میں کس راستے پہ چل رہا ہوں، اور اسلام نے مجھے کس راستے کا حکم دیا ہے. غور کرو. اللہ کریم نے فرمایا یومئذ تحدث اخبارہا، یہ زمین چپے چپے کی خبر دے گی کہ میرے اوپر یہ جرم بھی کیا گیا اور فلاں نے کیا، میرے اوپر یہ جرم بھی کیا گیا اور فلاں نے کیا، میرے اوپر یہ جرم بھی کیا گیا. اور اب وہ سوچیں اس قرآن کی آیت کو سننے کے بعد جو لوگوں سے تو ڈر جاتے ہیں گناہ کرتے ہوئے، ایک انٹرنیٹ پہ بیٹھا ہے کسی کی عزت لوٹنے کو، وہ بیٹھا ہے اس طاق میں کہیں بڑا بھائی نہ آ جائے، کہیں والد صاحب نہ آ جائے، میں تو فلاں کی عزت سے گفتگو میں لگا ہوں. ارے والد اور بھائی سے ڈرنے والوں، شوہر ہے تو اس کو ڈرے کہیں بیوی نہ آ جائے. کیا کہے گی؟ غیر عورت سے تعلق رکھ کے بیٹھا ہے. اگر بیوی ہے تو اس کو خوف ہے کہیں میری اس حرکت کو میرا شوہر نہ دیکھ لے. بیٹی ہے تو خوف ہے باپ نہ دیکھ لے، باپ ہے تو خوف ہے اولاد نہ دیکھ لے. ارے ان سب سے ڈرنے والوں، رب کو کیا جواب دو گے؟ اس سے چھپنا تو دور کی بات ہے، اس کی بنائی ہوئی زمین سے تمہارا ذرہ ذرہ، تمہارا لمحہ لمحہ، سانس بہ سانس، ایک ایک عمل رب سے کیسے چھپاؤ گے؟ جب رب کی زمین سے تم نہیں چھپ سکتے، رب سے کس طرح چھپ جاؤ گے؟ جس خالق کی زمین میں اتنی پاور ہے، جس کی بنائی ہوئی مخلوق میں اتنی طاقت ہے کہ کسی کا ایک لمحہ بھی زمین سے پوشیدہ نہیں، زمین سے پوشیدہ نہیں. حالانکہ زمین بھی اللہ کی کیا ہے؟ مخلوق ہے، اس کو تخلیق کیا گیا. جس مالک کی شان اتنی ہو، اس کی تخلیق کی ہوئی چیز سے بندہ نہ چھپ سکے، نہ چھپا سکے اپنے آپ کو. کبھی سوچا ہے جو سب سے ڈرتا ہے اس مالک سے تو کیسے چھپ سکتا ہے؟ لیکن بات وہی ہے، خوف خدا اٹھ گیا، کیونکہ والد کا خوف ان کو ہے کہ کہیں وہ نہ آ جائے. اللہ کا خوف نہیں ہے. شوہر کو بیوی کا خوف تو ہے کہ میں یہ غلط کام کر رہا ہوں، کہیں میری بیوی کو علم نہ ہو جائے، لیکن اس کو اللہ کا خوف نہیں. بیوی کو شوہر کا خوف تو ہے کہ میں غلط قدم اٹھاتی ہوں کہیں میرے گھر والے کو علم نہ ہو جائے، لیکن اس کو اللہ کا خوف. یہ ساری مناسبتیں دیکھ لینا کہ ہم کن کن سے ڈرتے ہیں. حالانکہ قرآن کا حکم یہ ہے فَاتَّقُونِي يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو، اے عقل مندو، فَاتَّقُونِي، بس مجھ سے ڈرا کرو. اللہ فرما رہا ہے فَاتَّقُونِي يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. دیکھو نا کتنا پیارا اسلوب ہے. فرمایا مجھ سے ڈرو. خطاب کن کو کیا ہے؟ یا اولی الالباب، عقل والے. کیونکہ مالک کو پتہ ہے جو احمق ہوگا وہ مجھ سے نہیں، وہ دوسروں سے ڈرے گا. جو بے وقوف نداں ہوگا وہ مجھ سے نہیں، وہ اپنے رشتے داروں سے ڈرے گا. اس لیے فرمایا فَاتَّقُونِي يَا أُولِي الْأَلْبَابِ،
اے عقل والو مجھ سے ڈرا کرو. عقل والے آج بھی صرف اللہ سے ڈرتے ہیں. جن میں عقل و شعور باقی ہے وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. کیونکہ یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے نا کہ یا اولی الالباب، جو عقل مند ہے وہ صرف کس سے ڈرتا ہے؟ اونچی بولیں، کس سے ڈرتا ہے؟ پھر ذرا اپنے آپ پہ غور بھی کریں کہ ہماری اپنی حالت کیا ہے اس معاملے میں. پھر اللہ کریم نے مزید فرمایا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا. یہ زمین اس طرح کیوں کرے گی؟ یہ لمحہ بلمحہ کی خبریں، ہر انسان کے ایک ایک کرتوت کی خبر آخر کیوں دے گی اس دن؟ اللہ نے فرمایا وجہ یہ ہے بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، کیونکہ تمہارے رب نے اس کی یہ ڈیوٹی لگا رکھی ہے. تمہارے رب نے زمین کی کیا لگا رکھی ہے کہ ان کے ایک ایک قدم پہ، ایک ایک سانس پہ، ان کی ایک ایک عمل پہ اے زمین تیری ڈیوٹی ہے. جب یہ میری بارگاہ میں آئیں گے نا تو تو نے پھر ان کا لمحہ بہ لمحہ میرے سامنے کر دینا ہے. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، اس لیے بتائے گی کیونکہ اس زمین کے بنانے والے کا اس کو حکم ہے کہ دیکھتے رہنا میرے بندے تیرے اوپر آ کے کرتے کیا ہے. تیرے اوپر آ کے کرتے یومئذ، اس دن قیامت کے دن، یصدر الناس اشتاتا، یہ لوگ کئی راہ ہو کے مختلف راہوں سے اپنے رب کی جناب میں آ جائیں گے. یہ جتنے لوگ ہیں، کافر، مشرک، مسلم، یہودی، عیسائی، ہندو، جتنے بھی ہیں، یومئذ، اس دن یعنی قیامت کے دن، یصدر، آ جائیں گے، الناس، کون؟ سارے لوگ، اشتاتا، کئی راہیں ہو کے. کئی، کسی کی راہ جہنم کو جا رہی ہوگی تو کسی کی راہ سیدھی جنت کو جا رہی ہوگی. غور کرو اسی جملے پہ، اشتاتا پہ غور کر لو کہ اس دن اٹھنے والوں کی مختلف راہیں ہوں گی. خوش نصیب کون ہے؟ جس کی راہ، جس کی راستے کا منزل دوزخ ہے. کیا وہ خوش نصیب ہے؟ یا جو جس راہ سے اٹھایا جائے گا، جب اختتام ہوگا تو جنت کے باغات اس کا استقبال کریں گے. بتاؤ خوش نصیب کون ہے؟ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ راہ کس کو نصیب ہوگی؟ جس نے رسول اللہ کی شریعت کو تھاما، جس نے سرکار مدینہ علیہ السلام کی سنت کے مطابق زندگی کو بسر کیا، جس نے رشتہ داروں کو نہ دیکھا کہ اگر یہ فنکشن ہے کسی بھی طرح کا، اس میں یہ جرم نہ کیا تو فلاں فلاں رشتہ دار ناراض ہوتا ہے. جس نے ان باتوں کا لحاظ نہ رکھا ہوگا وہ جب راستے پہ چلے گا تو جنت کی حوریں استقبال کریں گے. اور جس نے یہ دیکھا اگر ہم اس فنکشن پہ یہ جرم نہیں کرتے، یہ جرم نہیں کرتے، فلاں گناہ نہیں کرتے تو فلاں فلاں رشتہ دار ناراض ہوتے ہیں. جس نے اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کو چھوڑ کے اپنے رشتہ داروں کو راضی کرنے کے لیے شریعت کی دھجیاں اڑا دی تھی اپنے مختلف فنکشنوں میں، اس کی جو راہ ہوگی جب آخری منزل آئے گی تو آگے جہنم کے شعلے اس کا استقبال کریں گے. یہ رب کا قرآن ہے کہ لوگوں کی راہیں مختلف ہوں گی. اور اس دن آپ کو پتہ ہی ہے راستے دو ہی ہیں، کیونکہ مقام جو دو ہیں، ایک جنت کو جاتا ہے اور دوسرا، غور تو کرو کتنے مر جانے کا مقام ہے. جب کسی کی شادی کا فنکشن یا کوئی اور ایسا جہاں رشتہ داروں نے اکٹھے ہونا ہوتا ہے تو بتقاض بشریت مسلمانوں میں یہ مسائل چلتے رہتے ہیں. کوئی ناراضگی ہو گئی، کوئی آپس میں چپکلش، کوئی خلش ہو گئی. تو ذرا غور سے سننا اس درد کو. جب کوئی ایسا فنکشن ہوتا ہے تو رشتہ داروں کو کوشش کی جاتی ہے منانے کی، راضی کرنے کی. ہوتا ہے اس طرح کہ نہیں ہوتا؟ کبھی کسی کو ساتھ لے جائیں گے، کبھی کسی کو ساتھ لے جائیں گے.
میں جو جملہ بول رہا ہوں ذرا کاش کہ اس کو دل میں جگہ دے دیں. اپنے رشتہ داروں کو جو روٹھے ہوئے ہیں، جو ناراض ہیں، ان کے منانے کے لیے مختلف طریقوں سے، مختلف انداز سے یہ خود بھی جاتے ہیں، دوستوں کو لے جاتے ہیں، رشتہ داروں کو لے جاتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں صرف رشتہ دار کو راضی کرنے کے لیے. ارے تو رشتہ دار کے راضی کے لیے تو اتنا کچھ کرتا ہے، لیکن جب اس فنکشن پہ اللہ رسول کی شریعت کو تو توڑ دیتا ہے، تیرا رب تیرا رسول تجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں، تو رشتہ داروں کو تو راضی کرنے کے طریقے جانتا ہے، کیا تجھے حیا نہیں آتی کہ رب رسول کو راضی کر؟ جملہ ہے تحسین کے قابل کے نہیں. کیا ان رشتہ داروں نے روزی دینی ہے جن کو منانے کے لیے کئی گناہ کرنے پڑے؟ میں اگر نہیں آتا اگر آپ کی شادی میں یہ نہیں، میں نہیں آتی اگر آپ کی شادی میں یہ نہیں، میں نہیں آؤں گا اگر آپ کی شادی میں یہ نہیں، اگر میلاد کروانا ہے یہ کوئی شادی ہے تو کل خانی ہے. تو اپنے رسول پہ کیا فتویٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ؟ سرکار کی شادی میں تو یہی کچھ ہوتا تھا، دین کی باتیں ہوا کرتی تھی. سرکار کی شادی پہ دین اسلام کی تبلیغ ہوا کرتی تھی. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ آج یہ مختلف انداز سے لوگ آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے دور کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. خود تو جہنم میں مرنا ہی مرنا ہے اس کی کوشش ہے. جو میرے ساتھ رشتہ دار ہے، دوست ہے، میں اکیلا کیوں جاؤں، اس کو بھی ساتھ لے جاؤں. اس کو بھی خدا کا خوف کرو. قیامت کے دن اپنے رب کو کیا جواب دو گے؟ اگر ان دوستوں کی وجہ سے، ان رشتہ داروں کی وجہ سے اللہ کریم اور اس کے پاک محبوب علیہ السلام کی شریعت کو توڑتے رہے تو میرے بھائی اور بزرگوں